کہ دجال بیسیکلی آ چکا ہے اور وہ اس وقت بس ایک آپ کہہ لیجئے چھپا ہوا ہے کہیں پہ، اور وہ پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے اپنی ایجنسیز کے تھرو. جیسے ان کا ایک ویو ہے کہ 40 دن دجال نے دنیا میں رہنا ہے، ون ڈے لائک اے ایئر، ون ڈے لائک اے منتھ، ون ڈے لائک اے ویک اینڈ ریسٹ آف دا ڈیز لائک یور ڈیز. تو وہ کہتے ہیں کہ ون ڈے لائک اے ایئر برٹش امپائر ہے، ون ڈے لائک اے منتھ جو ہے وہ امریکن امپائر ہے جو کر چکا ہے حکومت، اور ون ڈے لائک اے ویک اسرائیل کی حکومت ہے. اور وہ پوری کیلکولیشن ہے ان کے پاس کہ وہ کیوں اس طرح کہتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں اسرائیل جب گریٹر اسرائیل بنا لے گا تو وہ 37 دن کے لیے آ جائے گا. اب یہ بھی ایک اوپینین ہے ان کا، لیکن نیسیسریلی اس کو بائے کرنا اور اس پر بلیو کر لینا کہ اوتھینٹک اوپینین ہے، تو میں تو اس کی ایڈوائز نہیں کروں گا. یہ بس ان کا ایک اوپینین ہے، کچھ بھی حتمی نہیں کہا جا سکتا، بس ان کی ایک کوشش ہے اس فتنے کو سمجھانے کے حوالے سے. اسی طرح ایک رائے یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ تھرو آؤٹ ایجز آتا رہا ہے، مختلف شکل و صورت میں آتا رہا ہے. اور یہ جو گروپ آف سکولرز ہے وہ اس طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے، اس سے پہلے کہ بڑا دجال آئے گا. آئی تھنک 30 کا ذکر ہے، منی دجال آئیں گے اور پھر وہ بڑا دجال آ جائے گا. تو اس کو وہ سپورٹ اس حدیث سے کرتے ہیں جو ابن سیاد کا واقعہ ہے. ابن سیاد کا اگر آپ نے نام سنا ہے، یہ ایک شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو صحابہ کو اس پہ بڑا یقین تھا کہ وہ دجال ہے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو بھی بڑا پختہ یقین تھا کہ یہ دجال ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو مار نہیں سکتے، اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایسے ہی کسی معصوم کا تم قتل کر دو گے، تو منع فرما دیا. تو بہرحال یہاں سے پھر ایک اور صحابی ہیں، ان کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ موجود تھے. ابن سیاد جو ہے اس کی شادی بھی ہوئی، اس کے بچے بھی تھے، مسلمان بھی غالباً ہو گیا. تو ایک صحابی اس کے ساتھ موجود تھے خیمے میں، واقعہ ہے پورا. تو صحابی بڑا ڈر رہے تھے اس سے. تو اس نے پھر کہا کہ مجھے پتا ہے تم مجھ سے ڈر رہے ہو، گھبرا رہے ہو، شاید تم سمجھتے ہو میں دجال ہوں جو میرے بارے میں مشہور ہے بات. تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جو ہے وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو میں بانجھ تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح دجال جو ہے وہ یہودی ہوگا، یہ ہے حدیث ہے اس کے بارے میں، تو میں تو یہودی نہیں ہوں. تو وہ صحابی کی ایک دم تسلی ہو گئی. ابھی ان کی تسلی ہوئی ہی تھی تو اس نے کہا کہ لیکن یہ مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے. تو وہ صحابی ایک دم دوبارہ سے ڈر گئے. یہ پورا واقعہ ہے. تو وہ بہت ہی عجیب ایک پرسنالٹی تھی ابن سیاد، اور اس کا پتہ نہیں لگا، وہ اچانک غائب ہو گیا کہ وہ کہاں گیا. اور ابن سیاد جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ شاید وہ کوئی میجیشین تھا، کوئی سوت سیر تھا، کیونکہ وہ کچھ منہ میں بڑبڑاتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا، اور پیچھے سے بھی دیکھ لیا کرتا تھا. یعنی ایسی باتیں مشہور تھیں اس کے بارے میں. تو بہرحال کچھ لوگ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں، وہ گروپ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ دجال ہر دور میں آتا رہتا ہے بھیس بدل کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دجال تھا، بھیس بدل کے آیا ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اسپرچل فارم تو نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے ان دا اسپرٹ ہی از ان دی ورلڈ آف ایپریشنز. جو اصل میں وہ کہتے ہیں تمیم الداری کا واقعہ ہے، جو آپ نے پوری حدیث سنی کہ وہ جزیرے میں گئے، ہی گاٹ لاسٹ، ہز شپ گاٹ لاسٹ. وہ پورا واقعہ ہے، اگر آپ نے نہیں سنا میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. ایک کرسچن تھے تمیم الداری ان کا نام تھا، بعد میں پھر مسلمان ہو گئے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کے اپنا واقعہ سناتے. تو واقعہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ دوست اور میرے ساتھی جو ہے وہ سی کی طرف گئے، اور غالباً ریڈ سی کی طرف گئے ہوں گے، کیونکہ ظاہر سعودیہ کے نیچے ریڈ سی سب سے قریب ہے. تو وہاں 1 مہینہ طوفان چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے ہماری کشتی یا ہمارا شپ جو ہے وہ بس ایک جگہ کنارے پہ جا کے لگا. تو ہم کیا دیکھتے ہیں، ایک جزیرہ ہے، اور وہاں پہ ایک جانور آتا ہے بہت ہی عجیب و غریب، جس کو کچھ لوگ بگ فٹ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بگ فٹ ریئل ہے. یہ کریکٹر آپ کو پتا ہے، بگ فٹ دکھایا جاتا ہے بچوں کے کارٹونز وغیرہ میں. بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بال ہی بال تھے، اوپر سے لے کے نیچے تک بال ہی بال تھے. اس نے کہا میں جساسا ہوں اور میرا آقا تمہیں بلا رہا ہے، وہ مندر میں ہے، ٹیمپل میں ہے، قید ہے. تو وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی مسکولر قسم کا بندہ، اور اس کی آئی مسخ ہوئی تھی، ایک جو ہے وہ گریپ کی طرح باہر نکل رہی تھی. تو وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. تو اس نے کچھ سوالات پوچھے، 3 سوالات پوچھے پریسائزلی کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو تمیم الداری نے اسے جواب دیے. تو اس نے کہا کہ جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی تو میرا خروج ہو جائے گا. یہاں تک کہ بھی اس نے کہا کہ کیا کوئی شخص آیا جو کہتا ہے میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ جی آیا ہے. تو اس نے کہا کہ عربیوں کے لیے بہتر ہے اس کا کہنا مانے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات تمیم الداری نے بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے تو وہ جھوٹا، لیکن اس نے بات یہاں پہ سچ کی. تو یہ جو واقعہ ہے، اب اس کے بارے میں بھی کچھ اختلاف علماء میں پایا جاتا ہے. ایک جو زیادہ اوتھینٹک اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ریئل ملاقات تھی، اینڈ تمیم الداری really saw him and really met him. ایک جو ہے اسکالرز کا اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک ویژن تھا.
یہ اصل واقعہ نہیں تھا. یہ جیسے ایک اسپرچل ویژن ہوتا ہے, یہ ویژن دکھایا گیا تھا تمیم الداری کو, اور اس ویژن میں وہ ورلڈ آف ایپریشنز میں گئے تھے. ورلڈ آف ایپریشنز کیا ہے؟ یہ درمیان کی ایک دنیا اسکالرز کے نزدیک ہے کہ ظاہر ہے ہماری جو دنیا جو فزیکل ورلڈ ہے اس کے درمیان بھی ایک دنیا ہے. ورلڈ آف ایپریشنز یہ بڑا مشہور کانسیپٹ ہے, اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ آف ایپریشنز میں چلے گئے تھے اور وہاں پہ ان کو ان اسپرٹ جو ہے وہ دجال نظر آیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اسپرٹ وہ اس جگہ ہے, لیکن بار بار اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے ہیومن فارم میں مختلف ٹائمز کے اوپر. دیکھیں اس ویو کو بھی میں کچھ خاص اوتھینٹک نہیں سمجھتا, یہ بھی بس ایک رائے ہے. یہ تمام آراء میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سب پتا ہو کہ کس نے کیا کہا ہے, ٹھیک ہے, فار انفارمیشن پرپز آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ ساری آراء اپنی جگہ موجود ہیں. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال اسی جزیرے پہ ہے اور اس جزیرے پہ امریکنز جاتے ہیں اور یہ فری میسنز جاتے ہیں, الومیناٹی جاتے ہیں, اس سے جا کے ملتے ہیں, اس سے احکامات لیتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بھی آراء ہے. تو دین اگین یہ وہ باتیں ہیں دیکھیں جس کا ہمارے پاس کوئی ٹھوس پروف نہیں ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو کانسپیریسی کی کیٹیگری میں ہی ڈالا جائے گا, آپ کہیں بھی بات کریں گے. اور ٹو بی آنیسٹ دیکھیں ہمارا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ دجال اصل میں کہاں ہے, کیا کر رہا ہے اور کب آئے گا. ہمارا تعلق اس سے کہ اس سے بچنا کیسے, ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہونا چاہیے, نہ کہ ہم اتنا اس میں ڈیپتھ میں پڑ جائیں کہ اصل میں وہ ہے کیا چیز. سسٹم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہیومن بینگ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں سسٹم ہے, اور اس کا سسٹم وہ کہتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے, وہ دجالیت کا سسٹم ہے پورا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا, یہ دجال ہے, اسی طرح یہ جو نیٹ فلکس ہے یہ دجال ہے وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں دا موسٹ بیلنسڈ اوپینین از کہ اس کا سسٹم بھی ہوگا اور اس کے ہیلپرز بھی ہوں گے اور وہ ایک شخص بھی ہوگا. تو ہمارے فائدے کی بات یہ ہے کہ اس سے بچنا کیسے, فتنہ دجال سے, ہاؤ ٹو بی سیف فرام اٹ, اور اللہ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ تمام آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے بارے میں کیوں جاننا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وارن کی کہ حضرت آدم سے لے کر ان کی کریشن سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا فتنہ دجال ہے. فتنہ کا جو مطلب ہے وہ ہے ٹیسٹ اور ٹرائل, ایک بہت کٹھن ٹیسٹ اور ٹرائل. فتنہ کوئی گالی نہیں ہے. قرآن مجید نے اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے, مال کو بھی فتنہ, حدیث نے عورت کو بھی فتنہ کہا ہے. تو یہ کوئی گالی نہیں ہے. اس سے مراد بیسکلی یہ ہے کہ ایسی چیز جو انسان کے ایمان کو بہت زیادہ ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے. تو ان دیٹ سینس فتنہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اور اس لیے اس کے بارے میں آگاہی, دیکھیں اگر ضروری نہ ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ڈیٹیل میں نہ بتاتے. اللہ کے نبی نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے, وہ ابھی میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں. تو سب سے پہلے دیکھیے the word دجال is derived from the root word دجل, and دجل means basically دھوکا. اور اس قسم کا دھوکا جیسے عرب جو ہے وہ اونٹ کو, ان کی ایک روایت تھی کہ اونٹ کو وہ لک مل دیا کرتے تھے رات کے ٹائم تاکہ اونٹ رات میں نظر نہ آئے, لوگ دھوکا کھا جائیں. تو اس کو دجل البعیر ایک محاورہ تھا. تو he tarred the camel with tar, یہ اس کا مطلب ہے دجل البعیر. تو اسی سے دجل نکلا کہ ایک ایسا دھوکا جو آپ کے سامنے موجود ہوگا لیکن آپ کو ریکگنائز کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ریکگنائز کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ وہ بہت 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 دھوکے میں ڈالے گا انسان کو, کیونکہ وہ خود بہت بڑا دھوکے باز ہوگا, وہ ایک بہت بڑا بہروپیہ ہوگا, وہ ایک بہت بڑا بلیک میجیشین ہوگا, اور اس کے پاس ڈیفینیٹلی سائنٹیفک ٹیکنالوجی بھی ہوگی, اور اس کے پاس جنس کی مدد بھی ہوگی. یہ احادیث سے ثابت ہوتی ہیں ساری باتیں. اس کے پاس جنس کی مدد, شیاطین, جن سے مراد یہاں پہ شیاطین ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ جو the most evil of humanity ہے وہ بھی اس کی فوج میں شامل ہوگی. تو یہ ساری باتیں اس چیز سے ثابت ہو رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا when 3 signs appear no soul will benefit from its faith if it did not already believe or earn good by its faith. یہ وہ بات آ گئی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا. 3 سائن جب آ جائیں گے کسی بھی سول کو, کسی بھی نفس کو, اس کی فیتھ بینیفٹ نہیں کرے گی سوائے اس کے کہ اس نے پہلے سے فیتھ پہ کام کیا. The rising of the sun from the west, the false messiah. اچھا اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ دجال کو المسیح الدجال کہتے ہیں, اور عیسیٰ بن مسیح, حضرت عیسیٰ کو بھی مسیح کہتے ہیں. مسیح کا مطلب لیڈر بھی ہوتا ہے, مسیح کا مطلب سیویئر بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ مسیح جو ہے اس کے حوالے سے 2 آراء ہیں کہ دجال کو مسیح کیوں کہا گیا, کیونکہ ممسوح اس کی جو آئی ہے وہ اصل میں کیا کہنا چاہیے, فالٹی ہے, تو اس لیے ممسوح سے مسیح کا ورڈ نکلا. اسی طرح دوسرا ہے کہ وہ دنیا کا چکر لگائے گا اور بہت کوئک لگا لے گا, تو وہ بھی ایک عربک ورڈ ہے, میرے ذہن سے بھی نکل گیا, وہاں سے بھی مسیح کا یہ ورڈ نکلتا ہے.
تو ان دو وجوہات کی وجہ سے اس کو مسیح کہا گیا ہے, ناٹ ان دا سینس کہ وہ لیڈر ہوگا کوئی, تو مسیح الدجال, تو دا فالس مسایا اینڈ دا بیسٹ فرام دی ارتھ. تو دیکھیں یہ بات ہے, اس لیے یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اب نظر آ رہا ہے کہ دجال کا ٹائم بہت قریب ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی فیتھ پر کام کرنا شروع کر دیں, ایز اے فیملی, ایز این انڈیویجول, ایز اے سوسائٹی, کیونکہ جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے ہم نہیں بچ سکتے. اور انشاءاللہ آگے میں آپ کو سلوشن بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہیسٹن ٹو پرفارم گڈ ڈیڈز, جلدی کرو نیک اعمال میں, جلدی کرو 6 ایونٹ سے پہلے. نمبر 1 فالس مسایا, نمبر 1 پھر دجال, نمبر 2 دا اسموک, نمبر 3 دعوت الارض, نمبر 4 رائزنگ آف سن فرام دا ویسٹ, نمبر 5 جنرل ٹرموائل آف دا میسز اینڈ دا انڈیویجولز. 6 فتنوں سے پہلے اپنے اوپر ورکنگ کر لو. ہیسٹن ٹو ڈو گڈ ڈیڈ, صحیح مسلم کی حدیث. تو دیکھیں یہ ہماری موٹیویشن ہونی چاہیے, جتنے اچھے اعمال کر سکتے ہیں کر لو, کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ٹرائل نہ آ جائے کہ اس کے بعد بندے کے پاس علم حاصل کرنے کا ٹائم نہ بچے, بندے کے پاس نیک اعمال کرنے کا خدا نہ خواستہ ٹائم نہ بچے, یا کوئی ایسا حادثہ آ جائے کہ بندے کی موت ہو جائے, واقعہ اللہ معاف کرے. تو یہ بہت خطرناک ایونٹس ہیں, یہ جو 6 ایونٹس ہیں نا, یہ بہت خطرناک ایونٹس ہیں. اس میں پتہ ہی نہیں لگنا انسان کو کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو جائے گا. تو اسی لیے اس سے پہلے کانشیسلی ایمان بھی بلڈ کر لو, نیک اعمال بھی کر لو. فزیکل اپیرنس دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ دجال کلیئرلی ایک شخص ہے. ایک تو تمیمت داری نے دیکھا اسے, دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا. کیا بتایا؟ کہ وہ ایک ینگ مین ہوگا. ینگ مین سے یہاں مراد ہے 25-26 سال غالباً, کچھ لوگ 22 سے 26 سال کا ایج بریکٹ کہتے ہیں, یعنی ینگ مین. ریڈش کمپلیکشن ہوگا, ریڈی کمپلیکشن ہوگا, اور شارٹ ہائٹڈ ہوگا وتھ تھک کرلی ہیئر. کچھ لوگ ایلون مسک کو بھی دجال کہتے ہیں. تو بہرحال واللہ عالم, کچھ لوگ اب آج کل نیتن یاہو کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے نیتن یاہو کی آنکھ خراب ہو جائے گی اور وہی دجال بن جائے گا. اصل میں یہ بھی ایک اوپینین ہے نا کہ دجال جب شروع میں آئے گا تو وہ اچھا خاصا خوبصورت ایک شخص ہوگا, اور بعد میں کچھ ہوگا تو اس کی آنکھ خراب ہوگی تو وہ دجال بن جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہے کچھ فوک لورز میں اور کچھ یہ فکشنل سٹوریز میں ایک ایسا کریکٹر دکھاتے ہیں جو اچھا خاصا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی آنکھ ڈیمیج ہو جاتی تو وہ کانا ہو جاتا ہے. تو یہ ہر جو ہے نا مائتھولوجی میں ایک ایسا ایول کریکٹر ہوتا ہے جو پہلے کانا نہیں ہوتا, بعد میں کانا ہو جاتا ہے. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سٹوریز میں. تو وہ کہتے ہیں کہ دجال بھی ایسے ہی ہوگا کہ اچھا خاصا ہوگا, تبھی تو دنیا اسے فالو کرے گی, ورنہ اتنے بدصورت انسان کو اتنی میس دنیا فالو تو نہیں کر سکتی. تو وہ کہتے ہیں وہ اچھا خاصا ہوگا اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوگا, لیکن ایک دم اس کی آنکھ کانی ہو جائے گی تو وہ پھر دجال ظاہر ہو جائے گا, دجال ہے. بہرحال یہ بھی ایک اوپینین ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں نہ کوئی فائدہ ہے اس طرح کے اوپینین کا, نہ اس کو فالو کرنے کا فائدہ ہے. ہمیں بتا دیا نبی نے سمپل کہ وہ ریڈی کمپلیکشن ہوگا, شارٹ ہوگا, تھک کرلی ہیئر, جیسے سانپ لٹک رہے ہوتے ہیں اس طرح کے اس کے ہیئر ہوں گے, جیسے سانپ نے یوں بنائی ہوتی ہے ویوز, اور وائڈ فور ہیڈ ہوگا اس کا, براڈ اپر چیسٹ ہوگا, بلائنڈ اور ڈیفیکٹو ممسو ہوگا ان دا رائٹ آئی, اور دی آئی ول بی نیدر پرومیننٹ نار سنکن اینڈ ول لک لائک اے فلوٹنگ گریپ. یہ اس کی شیپ ہے, اور جس طرح ہمارے نبی نے بتا دیا ہمارا ایمان ہے کہ اس طرح سے ہی ہوگا. ایک مسٹیک جو ہوتی ہے دجال, دیکھیں میں نے اسکالر سے اس پہ بہت بات کی ہے الحمدللہ, تو اسکالرز کا جو اوپینین ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تعویل کرنا کس حد تک جائز ہے؟ تعویل سمجھتے ہیں آپ, احادیث کی انٹرپریٹیشن. اب یہ پوری ایک فیلڈ ہے. دیکھیں کچھ باتیں جو ہیں اس کی تعویل کی جاتی ہیں اور ایون اسکالرز کرتے ہیں, اور ایک حد تک اجازت بھی ہے, لیکن اس اسکالرز کا کام ہے. لے مین اگر اس کو کرے گا تو پھر وہ بہت ہی ایک ڈینجرس زون میں قدم رکھتے گا اور اس سے گمراہی کے بہت چانسز. اسکالرز مثال کے طور پہ ان چیزوں کی تعویل کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیث میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کی طرف اشارہ کیا, تو وہ تعویل کر کے بتا سکتے ہیں کہ مے بی اس سے یہ ڈیوائس مراد ہے, یا یہ اسی طرح دجال سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے اسکالرز کوئی تعویل کر کے بتائیں کہ اس کا جو گدھا ہے لیٹ سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان اتنا ڈسٹنس ہوگا اور وہ بہت سپیڈ پر چلے گا. ہو سکتا ہے اسکالرز کوشش کریں اور تعویل کر کے سمجھائیں کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ہوائی جہاز ہو سکتا ہے یہ کوئی F-16 ہو یا کوئی اور فائٹر جیٹ ہو, ٹھیک ہے. لیکن بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دیکھیں ہر چیز کی تعویل ضروری بھی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم تعویل کے چکر میں پڑھ کے اتنے اپولوجیٹک ہو جائیں کہ لٹرل چیزوں کا انکار ہی کر دیں اور ہم کہیں کہ لٹرل چیزیں ہو ہی نہیں سکتی اور ہر چیز کی تعویل کرنے بیٹھ جائیں. تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے, اچھی اپروچ نہیں ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے لٹرلی گدھا ہو, اس میں کیا حرج ہے, بہت عجیب و غریب چیزیں ہوں گی اس دور میں. اور دجال آئے گا ہی تب جب لوگوں کا میجک سے مطلب ایسا دور چل رہا ہوگا جو انتہائی ریشنالٹی کا دور ہوگا, اسی میں ہی تو دجال آ کے کمال لگے گا.
جیسے میرے ایک اسکالر دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ دجال اگر پرانے ٹائمز میں آ جاتا نا، جب میجک بہت کامن تھا، جب یہ جن بھوت بہت کامن تھے، کسی دور میں تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں، تو لوگوں نے کہنا تھا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ہوتی رہتی ہیں چیز. وہ آئے گا ہی اس دور میں جب انتہائی ریشنلٹی کا دور ہوگا اور یہ چیزیں بڑی ایریلیونٹ لگیں گی. ہو سکتا ہے واقعی گدھا ہو لٹرل، تو لوگوں کے لیے بڑی عجیب چیز ہوگی. دیکھیں ہوائی جہاز ہوا تو وہ تو کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو کہیں گے ہوائی جہاز تو بنا لیتے ہیں لوگ، اس میں کیا کمال ہے. لیکن وہ گدھا واقعی آ گیا، تلسماتی سا گدھا، تو لوگ حیران ہو جائیں گے. تو دیکھیں لٹرل چیزوں کا انکار نہ کریں، لٹرل چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کی فزیکل اپیرنس کے اس کے ماتھے کے درمیان، اس کے جو ہے ماتھے پہ کافرا لکھا ہوگا اور جوائنٹ ٹوگیدر کاف فے را، اور ایوری مسلم لٹریٹ یا لٹریٹ اس کو دیکھ لے گا، اس کو پڑھ لے گا. Another of his character will be that he will be sterile، بانج ہوگا، will not children born to him. ڈاکٹر حماد لکھوی ماشاءاللہ میرے استاد ہیں، ان سے میں نے پوچھا تھا کہ ایسی کوئی حدیث ملتی ہے کہ اس کے ماں باپ ہوں گے، وہ پیدا ہوگا. ان کا میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال یہ ان کا ایک آنسر ہے. تو اگر آپ کے کوئی علم میں ہو، آڈینس کے علم میں، تو ضرور بتائیے گا. لیکن یہ کہ میں نے بھی سرچ کرنے کی کوشش کی، ایسی کوئی حدیث نہیں ملی کہ وہ دوبارہ سے پیدا ہوگا یا اس کے ماں باپ ہوں گے. زیادہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ جس جزیرے میں ہے اس کے اندر جزیرے میں زنجیروں کو توڑ کے ایک دم باہر آ جائے ایز اے ینگ مین. اور ظاہر ہے جس جزیرے میں وہ ہے، اللہ رب العالمین ٹائم کو کنٹرول کرتا ہے. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ٹائم، ظاہر ہے ٹائم از ریلیٹو، اس کے لیے ہو سکتا ہے ٹائم رکا ہو وہیں پہ ہے اور وہ بوڑھا نہیں ہو رہا. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا ہے، اللہ جو چاہے کرے. تو زیادہ چانسز یہی ہیں، بلکہ اوتھینٹک اوپینین یہی ہے کہ وہ بس زنجیریں توڑ کر باہر آئے گا. امام مہدی کا جب وہ سنے گا غصے میں باہر آ جائے گا اور پھر اس کا ظہور ہو جائے گا پراپر، اور پھر وہ 40 دن سٹے کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس حدیث میں فرمایا، میں آپ کو سامنے اب تمام حدیث رکھتا ہوں. میں نے تمہیں اتنا زیادہ بتا دیا ہے فالس مسیح کے بارے میں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ بتا دیا تم لوگوں کو، کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ شاید بھول نہ جاؤ یا سمجھ نہ پاؤ. تو میں تمہیں کچھ اور باتیں ریوائز کرواتا ہوں. وہ کیا ہے کہ بے شک جو فالس مسیحا ہے وہ ایک شارٹ سٹیچرڈ مین ہوگا اور پجن ٹوڈ ہوگا، یہ اس کی نشانیاں ہیں. ٹو دا پوائنٹ، کرلی ہیڈ ہوگا، ود ون آئی دیٹ از بلائنڈ neither protruding nor sunken. If you are confused about him, then know that your Lord does not have one eye. اب یہ بہت ڈیپ سائن ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کانا نہیں ہے، یعنی اس کے مراد یہ ہے تمہارا رب جو ہے وہ ون آئیڈ نہیں ہے، لیکن دجال جو ہے وہ ون آئیڈ ہوگا. اب بہتر اپروچ یہی ہے کہ ہم اس کو لٹرل ہی لیں، آلدو اس پہ بہت سے اوپینین ہیں، لیکن ان اوپینین میں جانا ٹو می ول بی ٹائم ویسٹنگ، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے آپ کو کہا کہ ان ٹاپکس کا مقصد جو ہے وہ لینا چاہیے. تو آپ باقی سن سکتے ہیں اوپینینز. بہت سے لوگوں نے اس کو، میں نے جیسے کہا نا، موبائل فون کے ساتھ تشبیہ دی ہے. ون آئی کو موبائل فون لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انسان اس کو خدا بنا لے گا، مٹیریلزم کو خدا بنا لے گا. تو نبی نے وارن کیا کہ تمہارا خدا جو ہے وہ مٹیریلزم نہیں ہے. یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دجال موبائل فون نہیں ہے. Yes, the mobile phone can be one of the weapons of Dajjal, but it is not actually Dajjal, کیونکہ دجال ایک شخص ہوگا. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I surely know what the false Messiah will have with him. اب یہ بہت انٹرسٹنگ حدیث. He will have two flowing rivers, one that appears to be clear water and another that appears to be blazing fire. If one of you sees that, let him go to the river of fire, lower his gaze, put his head down and drink from it, for it will be cool water. The false Messiah is one eyed covered. پھر وہی بات نبی نے فرمایا اس کے ہاتھ میں جنت دوزخ دونوں ہوں. تم اگر فائر کو دیکھو تو چھپ کر کے اس میں سے پانی پی، جیسے نبی نے تلقین کی. اب دیکھیں اس کو بھی بہت سے لوگوں نے کوشش کی انٹرپریٹ کرنے کی. انہوں نے کہا کہ اس سے مراد بیسیکلی یہ ہے کہ اس کا جو سسٹم ہوگا وہ اتنا اٹریکٹیو ہوگا. جیسے آپ یہ جو کیپٹلز ہیں دنیا کے بڑے بڑے کیپٹلز، آپ نیو یارک چلے جائیں، آپ لنڈن چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، آپ گھوم جاتے ہیں وہ دنیا دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، آپ کی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں، آپ جو ہے وہ ایک دم کہتے ہیں کہ یار اصل دنیا تو یہ ہے، میں تو جنت میں آ گیا ہوں. تو وہ لوگ جو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس حدیث کو کہتے ہیں کہ وہ اصل میں دجال کی جنت. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے بیسیکلی وہ ایک گلوبل فیمن کو کاز کرے گا اور اس کے بعد وہ لوگوں کو جنت دکھائے گا، یعنی لوگوں کو راحت دے گا، لوگوں کو ایز دے گا، اور وہ اس کی جنت ہے. تو یہاں پہ تلقین یہ کی گئی ہے کہ اسٹک ٹو مسلم لینڈز، اسٹک ٹو یور دین. چاہے وہ دین تمہیں کڑوا لگے، چاہے اس ٹائم پہ تمہیں مسلم لینڈز فائر کی طرح لگے، جہنم کی طرح لگے، لیکن وہیں رہنا. یہ ان لوگوں کی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن وہی بات میں کروں گا بار بار کہ دیکھیں لٹرل
جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو رد کبھی نہ کریں. یہ لٹرلی اس کے ہاتھ میں فائر ہو سکتی ہے اور وہ آپ کو فائر کی طرف بلا سکتا ہے. اللہ نہ کرے ہم اس کے دور میں ہو, پناہ مانگنی چاہیے, لیکن انسانوں کو بلائے اور لٹرلی اسی طرح حکم کے مطابق ہمیں جو بھی بندہ فیس کرے اس کو اسی طرح کرنا پڑے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ لٹرل انٹرپریٹیشن کو کبھی بھی سائڈ لائن مت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا he will have paradise and fire with him, his fire is paradise and his paradise is hell fire. اب یہ ایک جنرل حدیث ہے اور یس اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سسٹم آف دجال ہوگا وہ انتہائی اٹریکٹیو ہوگا, انتہائی اٹریکٹیو. جیسے آج آپ دیکھیں کہ یہ جو امریکن ڈریم ہے اٹ از ٹو اٹریکٹیو ٹو ہینڈل. یعنی آپ دیکھیں وہ جو لائف سٹائل ہے جس میں پارٹی ہے, کلبنگ ہے, پبنگ ہے, ٹھیک ہے نا, پھر آج جو سوشل میڈیا the world it has to offer, پھر جو میٹاورس کا دور آنے والا ہے جو آ چکا ہے آلموسٹ. ایپل کا آپ کو پتا ہے وہ آج کل جو آیا ہوا ہے نیا, وہ کیا اسے کہتے ہیں, ایپل ویژن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہاں جی. تو وہ آپ دیکھیں اب میٹاورس کا دور آ رہا ہے, لوگ میٹاورس میں اپنی جنت کریٹ کر لیں گے. لوگ جو ہے وہ اپنے فیک فرینڈز بنا لیں گے میٹاورس میں, لوگ ایون اپنی گرل فرینڈ بنا لیں گے میٹاورس میں, جو کسٹمائز گرل فرینڈ ہے ویسی بنا لیں گے, ٹھیک ہے, ایک پوری اس کی وہ ڈسکرپشن دے کر. اور لوگ جو ہے وہ اپنا گھر بنا لیں گے, پراپرٹیز خریدیں گے میٹاورس میں. میٹاورس کا آئیڈیا تو یہی ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, میٹاورس میں لوگوں کے آفیسز ہوں گے, گھر بیٹھے ہوں گے اور آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوں گے میٹاورس میں. تو میٹاورس کو بھی کچھ لوگ جو ہے نا, حمزہ یوسف ٹو نیم ون, وہ کہتے ہیں کہ یہ میٹاورس ہے دجال کی جنت, بیکاز یو آر کریٹنگ اے جنت, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہیل فائر کہتے ہیں کہ وہ جو اس کو نہیں یوز کرے گا وہ پھر ہیل فائر میں. تو یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انٹرپریٹیشنز ہیں, ہمیں بچنا ہے. اور میری اس پہ یہ رائے ہے کہ دیکھیں جتنا آپ اس دور میں ٹیکنالوجی کو ہینڈل کرنا سیکھیں گے اور ٹیکنالوجی کو اوور کم نہیں کرنے دیں گے اپنے آپ کو, اتنا فتنہ دجال سے بچ جائیں گے. ان شارٹ یہی کہا جا سکتا. اے آئی ٹھیک ہے, اس کے فائدے بھی ہیں. میٹاورس تو بہت خطرناک چیز آنے والی ہے. آپ کا جو بچہ ہے ٹین ایجر, وہ تو 18 گھنٹے وہاں ہوگا, بلکہ وہ اسی کو لگا کر سویا بھی کرے گا. اور آگے کے دور میں تو پھر ایسی چیزیں آ رہی ہیں, یو کین مینیپولیٹ یور ڈریمز. ایسی باتیں ہو رہی ہیں ایلون مسک کی طرف سے کہ میں ایسی ڈیوائس بنا دوں گا کہ آپ جو ڈریم دیکھنا چاہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں. پروگرامنگ ہوگی پوری, ٹھیک ہے, اس پروگرامنگ میں آپ جو فیڈ کریں گے وہ ڈریم آیا کرے گا آپ. آگے تو نیکسٹ لیول چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم ایک بندے کی پوری پرسنالٹی کو امپرنٹ کر دیں گے ایک چپ کے اوپر, انٹرفیس کے تھرو, ایک پروگرام کے اوپر, اور اس کی پوری پرسنالٹی وہ پروگرام کاپی کر لے گا. اور وہ نہ صرف کاپی کرے گا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مطابق اس کی پوری پرسنالٹی بن جائے گی. اور جب وہ بندہ مر جائے گا تو اس پروگرام کو کسی بھی روبوٹ میں یا کسی بھی کمپیوٹر میں ڈال کر آپ وہی بندہ ریکریٹ کر سکتے ہیں. تو ہم ڈیتھ کو بھی ڈیفائی کر لیں گے, ٹھیک ہے, یہ بھی آج کل کہا جا رہا ہے. اور ایسا انقریب ہو جائے گا. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو اے آئی کے لوگ, اگر یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے کمپیوٹر کا ریلیٹڈ بیٹھا ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ چیز انقریب ہونے والی ہے, اینڈ اٹس ایزی ٹو ڈو ناؤ, ٹھیک ہے. تو دے آر سیئنگ وی آر گوئنگ ٹو ڈیفائی ڈیتھ ایز ویل. اور وہ بندہ کوئی پپیٹ نہیں ہوگا, وہ ریئل میں پروگرام ہوگا, اور ریئل میں اے آئی کے تھرو, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو وہی بندہ بن جائے گا, کیونکہ اس کی میموریز اور اس کے تھاٹ پیٹرن کو وہ کاپی کر چکا ہوگا. اس کی ایون آواز بھی ویسی ہوگی. تو اسی سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ دجال زندہ کر کے لے آئے گا, مطلب آپ کے کوئی مرے ہوئے ماں باپ ہیں ان کو زندہ کر کے دکھا دے گا, ایک بندے کو مارے گا اور اس کے بعد زندہ کر دے گا. تو کچھ لوگ اس سے جوڑتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ چیزیں تو ہونے والی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں نہیں, یہ لٹرل ہوگا, کیونکہ اس کے پاس بلیک میجک اور شیاطین ہوں گے. شیاطین آپ کو پتہ ہے کرین جو ہے انسان کے ساتھ ایک جن ہے جو اسی کی شکل میں آ سکتا ہے. تو وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ کی کرین کو سامنے کھڑا کر دے اور آپ سمجھیں میرے ماں باپ ہیں. وہ شکل تو وہی ہوگی نا کسی کے کرین کی. تو اسی لیے ہم دونوں اوپینینز پڑھیں گے, کیونکہ دوسرا بھی ویری انٹرسٹنگ ہے. اس نیت سے دیکھیں گے کہ ہمیں بچنا ہے, اور ہم لٹرل اوپینین کو بھی ریجیکٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ سیفسٹ اوپینین لٹرل اوپینین ہی ہے. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ یہ جو آج کل ورچوئل ریالٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلپ کہ جو ہے وہ ایک عورت اپنی مری ہوئی بچی سے ملتی ہے ورچوئل ریالٹی کے ورلڈ میں. تو وہ کہتے ہیں یہی اصل میں وہ حدیث ہے کہ دجال جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک کہ وہ لٹرلی اس طرح سے, جیسے ایک فالس میریکل آپ کہہ لیں اسے, ایک دھوکہ, وہ اس طرح سے لٹرل بھی کرے گا. اسی طرح جو ہے وہ آپ نے بگ باس جو انڈیا کا شو ہے وہ پیور الومیناٹی فری میسنری شو ہے, اور اس کا میں آج کل ایک کلپ بھی دیکھ رہا تھا. انہوں نے بھی اسی طرح سلمان خان کھڑا ہوا ہے اور وہ پاسٹ اور فیوچر کی باتیں جو نا ایک وہ کمپیوٹر پروگرام ہے اس سے پوچھ رہا ہے.
تو بہرحال وہ بھی وہی چکر ہے سارا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بالی ووڈ کے زیادہ تر جو شوز ہیں ان کے آج کل ونرز مسلمان ہوتے ہیں. اگر آپ اس پہ غور کریں ٹاپ 3 میں تو مسلم ہی ہوتے ہیں. انڈین آئیڈل ہو گیا یا یہ بگ باس اس طرح کے, اور مسلمان زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں میڈیا میں بھی سیٹینک سمبلز اور یہ چیزیں نا بڑی عام ہونا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ دجال جو ہے نا وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کی باتیں, اس طرح کی باتیں, اس کے پاس کاہن ہوں گے, میں بھی خود بھی کاہن ہوگا بہت بڑا, اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں وہ بتا کے ہیومن بینگز کو جو ہے نا وہ امپریس کرنا چاہے گا. تو اس حوالے سے سیٹنزم کو بھی میں آپ سے کوئکلی ڈسکس کرنا چاہوں گا. دیکھیں سیٹنزم جو ہے اس کا بڑا رول ہے فتنہ دجال کو جو ہے نا وہ بوسٹ کرنے میں. آلدو سیٹنزم جو ہے یہ ایک ماڈرن سیٹنزم جو ہے یہ کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے کہ جس میں وہ نیسیسریلی لوسیفر ایز اے فزیکل بینگ کی ورشپ کریں. ماڈرن سیٹنزم جو ہے یہ بیسیکلی خواہش نفسی کی عبادت ہے. جیسا کہ خود یہ جو اینٹن لیوائے تھا اس نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ میں کسی اینٹی پر بلیو نہیں کرتا, شیطان کی اینٹی پر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان خود گاڈ ہے. انسان جو ہے وہ جو چاہے اسے کرنا چاہیے اور اپنی ڈیزائر کو فالو کرنا چاہیے. ڈو ایز thou wilt, یہ سیٹینک بائبل میں آپ کو پتا ہے کہ اس کا نعرہ بھی ہے, سلوگن بھی ہے, ڈو ایز thou wilt. اس نعرے کو لے کے ڈو ایز thou wilt جتنی تباہی سیٹنزم نے مچائی میڈیا میں, میوزک انڈسٹری میں, اور یہ ریپ اور ہپ ہاپ میں اسپیشلی, پھر گیمز میں یہ گھسے, یعنی اتنے سمبلز ہیں کہ انڈینائبل ہے کہ ان کی پریزنس میڈیا میں موجود. اور وہ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں یہ آرٹ ہے, یہ ڈارک آرٹ ہے, ایسے ہی آپ لوگ کانسپریسی مار رہے ہیں کہ یہ ون آئی سمبل اور یہ وہ. دیکھیں ہو سکتا ہے ڈارک آرٹ, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی فری میسن اصل میں نہ ہو اور ویسے ہی بس وہ فیشن کے لیے باتیں کر رہا ہوں. لیکن اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن اور حدیث سے اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ شیطان وہ انسانی شکل میں بھی آتا ہے, انسانوں کو گمراہ بھی کرتا ہے, اور اس کا ایک پورا جتھا ہے, اس کی پوری ایک فوج ہے. تو یہ تو قرآن و حدیث سے بھی بات پتہ لگ رہی ہے. جیسے وہ قریش سے آ کر میٹنگ کر سکتا ہے, قریش کے سامنے آیا اور اس نے سجیشن بھی دی ایون, تو آج کے دور میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اٹ از ویری مچ پاسبل کہ شیطان ڈیفینیٹلی بہت ایکٹیو ہے. اور ایکٹیو وہ کس کے تھرو ہے؟ میڈیا سب سے بڑا اس کا ویپن ہے. دیکھیں سب سے آسان یہ ہے گانوں کو چینج کر دو, ٹی وی سیریز اور موویز کو چینج کر دو, ان میں فحاشی, عریانی, سیٹینک چیزیں ڈالنا شروع کر دو, سیٹینک سمبلز ڈالنا شروع کر دو. اب دیکھیں یہ سمبل جو ہے ان کا مقصد کیا ہے میرے نزدیک؟ سیٹینک سمبل جو ہے یہ ایک ہڈن میسج ہوتے ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں نہیں فیشن کے لیے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان سمبلز کو دیکھ کر یوتھ کرتے ہیں سرچ ان چیزوں کو, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں. جب وہ سرچ کرتے ہیں, وہ سرچ کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں نکل جاتے, وہ سیٹنزم کو پڑھنے لگ جاتے, اور سیٹنزم کو پڑھتے پڑھتے این ممکن ہے وہ انسپائر بھی ہو جائے سیٹینک چیزوں سے, کیونکہ یہ بہت زیادہ گلیمرس اور بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو دماغ کو بہت خراب کرتی ہیں. کھر دماغی ہے. گوروں میں تو اتنا سیٹنزم کامن ہے, اتنا سیٹنزم کامن ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی دا کائنڈ آف سانگز, یہ جو میوزک انڈسٹری ہے اللہ معاف کرے, ہپ ہاپ, ریپ, وہ تو خود اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم نے تو اپنی سول کو سیل کر دیا ڈیول کو. میرلن مینسن جو ہے اللہ اسے ہدایت دے, جو بدبخت, وہ جس طرح کے گانے بناتا ہے اور جس طرح کا وہ شکل و صورت دھار کے آتا ہے, پھر اس کے جو کانسرٹس ہوتے ہیں, لوگوں نے باقاعدہ گواہیاں دی کہ ہمیں ڈیمونک پریزنس وہاں فیل ہوتی ہے. ان کے کانسرٹس پورے ریچولز ہوتے ہیں. آپ نے اگر کوئی کانسرٹس جو ہے وہ ان کی ویڈیوز, ریشنل بلیور ایک چینل ہے, ریشنل بلیور بڑا اچھا چینل ہے, وہ دکھاتا ہے ان کے سیٹینک جو کانسرٹس ہوتے ہیں اس کو ایکسپوز کرتا ہے وہ. تو کبھی آپ جا کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا ایویڈنٹ, لٹرلی پکار رہے ہیں شیطان کو کہ شیطان سے مدد مانگی جا رہی ہے اور گاڈ کو ڈیفائی کر رہے ہیں ان کانسرٹس میں. ٹھیک ہے, تو سیٹنزم بہت کامن ہے آج کے دور میں, اور سیٹنزم سے ہی LGBTQ موومنٹ ہے, اسی سے ہی یہ جو سیکشل فریڈم کی موومنٹ ہے جو کہ ویسٹ چلا رہا ہے اور زور و شور سے چلا رہا ہے, اور اسی موومنٹ سے فیملی سسٹم کو ختم کیا جا رہا ہے. ہماری یوتھ کو شادیوں سے ہٹایا جا رہا ہے, شادیوں سے ہٹا کے جو ہے لیو ان ریلیشن شپس کی طرف لایا جا رہا ہے, فرینڈز ود بینیفٹ کے کانسیپٹس کی طرف لایا جا رہا ہے. گندی غلیظ گھٹیا موویز بنائی جا رہی ہیں جو یوتھ کا دماغ خراب کریں. ان میں امورالٹی کو جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے دماغ میں امورالٹی کا سیڈ جو ہے وہ بیج بویا جائے. اسی طرح جو گیمیں ہیں وہ ڈارک سے ڈارک ہوتی جا رہی ہیں. نائٹ میئرز آتے ہیں یوتھ کو وہ گیمیں کھیل کے. ظاہر ہے جب آپ ڈارک گیمیں کھیلیں گے تو پھر نیگیٹو تھاٹس ہی آئیں گے نا, پھر نائٹ میئرز ہی آئیں گے. ایسے ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, کتنے کامن ہو چکے ہیں. اب ٹو بی آنیسٹ ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی کیا حل دیں, سوائے اس کے کہ بھئی انہیں نہ کھلائیں یہ چیزیں. اس کے علاوہ ہم کیا حل دیں؟ مدرس آتی ہیں, بتاتی ہیں میرا بچہ جو اس کو بہت ڈارک تھاٹس آتے ہیں,
तो देखिए डार्क थॉट्स इसलिए आते हैं ना क्योंकि वो देख क्या रहे हैं, वो खेल क्या रहे हैं, तो दे शुड गेट अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, दीज आर वेरी डेंजरस थिंग्स। अभी का मीडिया बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। मेरे दौर में हम कह सकते थे कि चलो कोई इनोसेंट चीजें भी नजर आ जाती हैं, अभी तो प्योर सैटेनिक इंडस्ट्री फुल एक्टिव, और इस लेवल पे एक्टिव है कि आप सोच नहीं सकते। तो बहरहाल ये हमें चीजें सिंबल्स में नजर भी आती हैं उनकी, जैसे ये आई ऑफ होरस सिंबल, वन आई सिंबल, फिर ये वाला सिंबल बहुत कॉमन है, और म्यूजिक इंडस्ट्री आपके सामने, उसमें ये कितना ज्यादा कॉमन है, ठीक है ना, ये वाला सिंबल। तो मैं आपको सेटनिज्म को इसलिए बयान करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका भी बहुत गहरा ताल्लुक फितना दज्जाल के साथ है। और सेटनिज्म के थ्रू जो एजेंडा है मेन, वो है लोगों को गॉड से दूर कर। देखिए जितना वल्नरेबल एक शख्स को बना देंगे, एक यूथ को, कि वो गॉड से दूर हो गया, और गॉड से दूर कैसे होगा? सैटेनिक वैल्यूज को फॉलो करके, इमोरलिटी को फॉलो करके। आप मुझे बताएं, जितनी गालियां आजकल मूवीज में दी जाती हैं, आज से 20 साल पहले थी, इस पे रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं लोगों ने कि जितनी गालियां आम हो चुकी हैं मूवीज में, वो कभी भी नहीं थी। इवन बॉलीवुड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसमें गंदी गालियां होंगी। बॉलीवुड की टीवी सीरीज में गालियां शुरू हो गई, उनकी मूवीज में गालियां शुरू हो गई। गोरे तो पहले से देर थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा एफ वर्ड्स और ये स्लैंग बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। फिर ये जो टीन मूवीज हैं, जो हमारे नौजवान देख कर बड़े होते हैं, अमेरिकन पाई टाइप टीन मूवीज हैं, आप देखिए वो पूरी सैटेनिक इंडस्ट्री, सैटेनिक पूरा लाइफस्टाइल उसमें दिखाया हुआ है, ठीक है ना। और टीन्स के मॉरल्स को खराब किया जाता है। तो जितना आप टीन्स के मॉरल्स को खराब करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि दज्जाल के लिए वो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाएगी वो जनरेशन, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वीक जनरेशन, डिवाइड ऑफ एनी मॉरल्स, एनी डिसिप्लिन। और आप देखें कि सेटनिज्म का एक ये भी एजेंडा है कि मैन को फेमिनिन बनाना है, मस्कुलिनिटी को हिट करना है, और फेमिनिन वीक मैन क्रिएट करने हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैन जो है उनको अल्लाह ताला ने एक स्ट्रेंथ दी है, और आज आपने देखा है कि अल्लाह माफ करे, वेस्ट में तो उन्होंने जो टीन्स के साथ कर दिया ना, जो बॉयज के साथ उन्होंने कर दिया, जितना फेमिनिन उन्होंने उन्हें बना दिया, तो दिल भी रोता है देख के। और ये जाहिर है दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी यूथ को भी बचाए और उनको भी बचाए कि किस तरह से जो है वो ये एजेंडा एक ओवर पावर कर रहा है, अल्लाह माफ करे, पूरी दुनिया को। बहरहाल इंशाल्लाह होप है बहुत ज्यादा, ऑल्दो ये डरने की चीजें हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों का सोचना है। द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर वॉचिंग, इवन यूट्यूब सेफ नहीं है, डार्क वेब कितना कॉमन है यूथ में, मैं आपको बता नहीं सकता। इस पर सबसे ज्यादा बात अफान कैसर, डॉक्टर अफान नाम है गालिबन, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, वो बहुत बात कर कि आपके छोटे बच्चे 8 से 14 साल के बच्चे वो डार्क वेब में घुसे हुए हैं, आपको एहसास भी नहीं होगा कि वो डार्क वेब में कैसे घुसे। ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप पे उन्हें डार्क वेब में घुसाने वाले, और सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं हमारी यूथ में, क्योंकि वो चीजें इतनी डिप्रेसिंग है, वो जो चीजें वो देख रहे हैं, वो जो क्लिप्स वो देख रहे हैं, वो जो टास्क उन्हें मिल रहे हैं। तो इसलिए इट्स अ वेरी डेंजरस वर्ल्ड आउट देयर। और एक और बात भी मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे सैटेनिक ग्रुप्स हैं, अल्लाह माफ करे, FIA ने हमें कॉन्फिडेंस में लिया था, FIA ने हमारी मीटिंग अरेंज की, हम तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की, और ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात है, बट मुझे इजाजत है बताने की, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा स्प्रेड करें इसको, अवेयरनेस। FIA ने हमें कॉन्फिडेंस में लिया और हमें प्रूफ के साथ प्रेजेंटेशन दी कि आपकी नौजवान नस्ल सैटेनिक ग्रुप्स में इन्वॉल्व है, मुसलमान पाकिस्तानी, और वो सैटेनिक ग्रुप्स उनको कुरान की बेहुरमती करने को कहते हैं, और इतनी वो गंदी चीजें वो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्या करने को कहते हैं। और डेयर्स दी जाती हैं, और व्हाट्सएप पे वो तस्वीर शेयर करते हैं यूथ की, हमने कुरान के साथ ये किया, हमने कुरान के साथ ये किया, और वो इतनी फजूल और गंदी डेयर्स होती हैं कि मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता। एंड वी वर एब्सोल्युटली शॉक्ड। अच्छा, हमने कहा कि ये इतना कॉमन नहीं होगा, हमने कहा अच्छा ये बताएं कि कितने नौजवान आपने जो है इस केस में पकड़े। उन्होंने कहा सिर्फ इस मंथ में, ये पिछले साल सितंबर अक्टूबर की बात, उन्होंने कहा अली भाई सिर्फ इस मंथ में 180 केसेस लाहौर से हमने, 180 नौजवान जिन्होंने ये डेयर्स की, और वो कुरान की बेहुरमती की डेयर्स। प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज, अपनी फैमिलीज को स्ट्रॉन्ग करें। यूथ, ये 180 जो लोग थे, हमने पूछा ये इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, ये क्यों गए इस तरफ। तो सबसे बड़ी वजह निकली कि वो एज अ फैमिली दे वर वीक, पेरेंट्स की लड़ाइयाँ, वेरी सैड। इसी तरह बच्चों को टाइम ना देना, ठीक है, इसी तरह बच्चे को बहुत ज्यादा दबाना, और जो है ना उसको मतलब सांस भी ना लेने देना, और उसको मदरसे में डाल दिया और मदरसे में उसको मार पड़ती है वगैरह वगैरह, तो वो रेबेलियन में इस तरफ चला गया। इस तरह की स्टोरीज। तो देखें, आज आके रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा, प्लीज अपनी फैमिलीज का ख्याल रखें और स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाएं। हस्बैंड वाइफ का स्ट्रॉन्ग रिलेशन बहुत जरूरी।
اپنے ڈفرینسز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں اور اپنے بچوں پہ رحم کریں. ایسے بچے ولنریبل ہو جاتے ہیں جن کے ماں باپ کی لڑائیاں ہوں, ٹھیک ہے نا, جو گھروں میں سکون نہ دیکھیں, اور ظاہر ہے کہ جن کے ماں باپ انہیں توجہ نہ دیں, وہ پھر ان کے ہتھے چڑھتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, لڑکی بن کے فیک آئی ڈی بنا کر یوتھ کو ٹریپ کرتے ہیں, اور یوتھ آپ کو پتا ہے کہ فوراً ہی پھر وہ لڑکی سمجھ کے بات چیت شروع کر لیتے ہیں, پھر ان کی پکچرز لیتے ہیں, وہ انہیں اپنی پکچرز بھیجتے ہیں, نوجوان فضول پکچرز, اور پھر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے. یہ ہے اصل میں ٹریپ کے طریقے جو میں آپ کے سامنے رکھا. انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے, ہم تمہاری پکچرز آؤٹ کر دیں گے, ہمیں جوائن کرو, اور پھر مجبوراً ان کو ان کا حصہ بننا پڑتا. یہ میں آپ کو اوتھینٹک FIA کی باتیں بتا رہا ہوں, یہ کوئی کانسپریسی تھیوریز نہیں ہے, اور چونکہ مجھے اجازت ملی ہوئی ہے ان سے کہ آپ نے بتانا ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ادروائز یہ بہت ہائیلی کانفیڈینشیل باتیں تھی. تو دس از دی کائنڈ آف ٹریپس جو آج کل ٹویٹر پہ, ٹویٹر جو ایکس جس کا اب نام ہے, سب سے زیادہ آپ حیران ہو جائیں گے, سب سے زیادہ گند یعنی پورنوگرافک کنٹینٹ ٹویٹر پہ, یہ بھی ہمیں انہوں نے بتایا, سب سے زیادہ گند ٹویٹر پہ. اور حیران کن بات, میں تو سمجھتا تھا ٹویٹر بڑا کلین پلیٹ فارم ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پر گند ہے, اور سب سے زیادہ ٹریپ بھی وہاں سے کیا جاتا ہے ٹویٹر کے تھرو, اور پھر واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے. تو دیز آر ریئل تھنگس, اس لیے اپنی حفاظت کریں. لاسٹ کچھ چیزیں, انشاءاللہ یہ 2 حصوں میں لیکچر تقسیم ہوگا کیونکہ بڑا لیکچر. انڈرسٹینڈنگ دا پلرز اینڈ ایتھوز آف ماڈرن سیویلائزیشن, یہ بھی فتنہ دجال کو سمجھنے کے لیے دیکھیں بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جتنا انسان گاڈ لیس ہوتا جائے گا, گاڈ سے دور ہوتا جائے گا, وہ فتنہ دجال کے لیے ولنریبل ہوتا ہے. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دیکھیں یہ تمام جو میں نے پلرز دکھائے, سروائیول آف دا فٹسٹ, مائٹ از رائٹ, مٹیریلزم, کٹ تھروٹ کمپٹیشن, انڈیویجولزم, کیپٹلزم, سیکولرزم, مورل ریلیٹیوزم, اس وقت ہم اس سسٹم میں سانس لے رہے ہیں. یہ تھیوریز اور آئیڈیالوجیز ہر جگہ سے ہم پہ مسلط کی, موویز کے تھرو, ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو, ٹی وی سیریز کے تھرو, اور سبلیمنل سائیکالوجی پہ کبھی آپ سرچ کریں, اتنی خطرناک یہ چیز ہے کہ وہ اس فریکوینسی پہ میسج دیتے ہیں کہ آپ کو پتا بھی نہیں لگتا ہے, لیکن آپ کا انکانشیس اس میسج کو پک کر لے. سبلیمنل سائیکالوجی از اباؤٹ دی انکانشیس مائنڈ. آپ کا مائنڈ 95% انکانشیس اور سب کانشیس پارٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک فیکٹ ہے سائیکالوجی کا. 5% آپ کے کنٹرول میں, 95% آپ کے کنٹرول میں. وہ ایک خاص فریکوینسی پر میسج ہوتا ہے جو آپ پک نہیں کرتے, سبلیمنل میسجز ہوتے ہیں, لیکن آپ کا انکانشیس پارٹ آف برین اس کو پک کر لیتا ہے. جب آپ کا انکانشیس پارٹ آف برین اس کو پک کر لیتا ہے تو وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتی جاتی ہے. دس از ہاؤ دے آر ٹرائنگ ٹو برین واش دا یوتھ. فار ایگزامپل سمپل ایک سبلیمنل میسج آپ کو جو ہے بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک مووی ہے, اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے ایک ٹرین کا سین دکھایا کہ ہیرو ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے, اور ٹرین کا جو سین ہے وہ شروع کیسے ہو رہا ہے, کیمرہ کہاں سے آ رہا ہے, ایک عورت نے اسکرٹ پہنا ہوا ہے, اس کی ٹانگوں سے کیمرہ شروع, اور اس کی ٹانگوں سے اٹھتا ہوا ہیرو کے چہرے تک کیمرہ جا رہا ہے. اب دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ کہیں گے کہ یہ تو آرٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ آرٹ نہیں ہے, یہ پورا ایک میسج, اور وہ میسج کیا ہے بہرحال اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کا فلم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک سبلیمنل میسج. فاسٹ اینڈ دا فیوریس, ٹھیک ہے, اس کا پوسٹر ہے, سبلیمنل میسج ہے, وہ ہیرو کھڑا ہوا ہے ڈمبل مسل شسل بنا کے, چین شینز پہن کے گاڑی کے سامنے, 3 لڑکیاں رائٹ پہ کھڑی ہیں, 3 لڑکیاں لیفٹ پہ کھڑی ہیں, سبلیمنل میسج. آپ کو پتا ہے اس سے کیا میسج دیا جا رہا ہے, تو اور بھی بہت ڈیٹیل میں. تو یہ چیزیں ہمیں سبلیمنلی ہر جگہ ٹی وی سیریز میں, موویز میں نظر آتی ہیں, اور آ جا کے ہمارا جو مسلمان بچہ ہے وہ انہی عقائد و نظریات کا جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے. یعنی نام سے ہم مسلمان ہیں, لیکن ہمارے اندر کیپٹلزم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, سیکولرزم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, اور مورل ریلیٹیوزم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. آپ کا جو ماڈرن بچہ ہے جو یہ لبرل اداروں میں پڑھ رہا ہے, جن کے میں نام نہیں لوں گا, بہت سی لبرل یونیورسٹیز ہیں لاہور میں, آپ کو پتا ہے, اگر وہ دین نہیں پڑھا ہوا اور آپ نے اس کو دین نہیں سکھایا ہوا ہے تو 100% جو ہے وہ مورل ریلیٹیوزم کا شکار ہوگا. مورل ریلیٹیوزم یہ ہے کہ وہ کہے گا سارے ہی ٹھیک ہے, اور وہ اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ دیکھیں کسی کو نہ دعوت دینی چاہیے, جو جو کر رہا ہے اسے کرنے دو, آپ کو کیا تکلیف ہے. دیٹ از مورل ریلیٹیوزم, کہ مورالٹی از ریلیٹیو. LGBTQ بھی ٹھیک ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے, 2 لوگ اگر مرد آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں, لیسبین کپل اگر شادی کرنا چاہتا ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے. تو آپ کا جو ماڈرن اداروں کا بچہ ہے وہ یہ والا مٹیریل ہے انفارچونیٹلی, اور یہ ایک دم سے نہیں ہوا ہے, اس کے پیچھے پوری ذہن سازی ایجوکیشن سسٹم کے تھرو کی گئی ہے. ہمیں عبداللہ سے عبد السیلف بنایا گیا ہمارے بچے کو, عبداللہ فرام عبداللہ ٹو عبد السیلف, اور اس کے اوپر کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. جسٹ ٹو نیم ون بک, ایکسیلنس وداؤٹ اے سول, ہیری آر لیوس کی کتاب ہے, ہارورڈ کالج کا ڈین ہے, ریٹائرڈ ڈین,
اس نے ایکسیلنس وداؤٹ اے سول میں بات کی ہے کہ آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں, جو لبرل ایجوکیشن ہے, وہ آپ کی سول سنیچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت کنٹروورشل ہوئی یہ کتاب کیونکہ اس نے اتنا کلیم کر دیا بڑا, لیکن بات تو صحیح ہے اگر اس کو دیکھا جائے. تو ہمارا بچہ یقین کریں دین سے اتنا دور جا رہا ہے کہ ریئل اسلام اب اس کے سامنے آئے گا نا تو وہ ریجیکٹ کر دے گا. یہی دجالیت. ابھی آپ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہوئے, انہوں نے 2-4 اسٹریٹ فارورڈ باتیں کی ہیں, آگ مچ گئی, پاگل ہو گئے لوگ, یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ بھائی عورت جو ہے وہ بغیر پردے کے ٹی وی پہ نہیں آ سکتی. یہ تمام اسکالرز کا اجماع ہے, لیکن چونکہ یہ بڑے عرصے سے ہم نے نہیں بات سنی, آگ مچ گئی, یہ کیا کہہ دی, اتنی ایکسٹریم بات. پھر کہہ دیا کہ جی 20 منٹ کوئی بندہ جو ہے وہ دیکھے عورت کو میک اپ میں اور ہلچل نہ مچے. اب وہ ان کی لینگویج تھوڑی ایسی ہے, ٹپوری لینگویج جسے کہتے ہیں, ممبئی کی لینگویج. تو وہ لینگویج ذرا ایسی ہے کہ تھوڑا سا ظاہر غلط میسج چلا گیا, لیکن اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جو کہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے کہ بھئی اگر آپ کے سامنے میک اپ میں سج بن کے ایک خاتون بیٹھی ہوئی اور آپ کو کچھ فیل نہیں ہو رہا ہے تو یو شوڈ ہیو یور سیلف چیکڈ اپ. یہ ہے بیسکلی ان کا مدعا. تو اس پہ جو ہے آگ مچ گئی, کہرام مچ گیا, یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا کہہ دیا. بھئی اصل اسلام یہی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کیوں کہا ہے نظریں جھکاؤ؟ اگر عورت سے کوئی خدشہ نہیں ہے تو پھر کیوں اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظریں جھکاؤ اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو؟ وہ اصل میں اتنی عرصے سے بات نہیں ہوئی. کسی نے پوسٹ شیئر کی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے نا پاکستانی معاشرے کی سرجری کر دی ہے وداؤٹ اینستھیزیا. تو اب جو ہے ہمیں برداشت نہیں ہو رہا. وہ اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہیں, 2-4 باتیں ایسی کر دی ہیں کہ ہضم ہی نہیں ہو رہی, یہ کیا بات کر دی. تو یہی بات ہے. دیکھیں ہم اتنا ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں چیزوں کو لے کے, اتنا ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں کہ جب ریئل اسلام سامنے آتا ہے ہم انکار کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہماری بچیاں اس لیول پہ اگر مائنڈ نہ کریں, فیمنزم اس لیول پہ سرحد کر چکے کہ نبوی احادیث آئیں گی وہ انکار کر دیں. ان کے سامنے جب آئے گا کہ شوہر کو اوبے کرنا چاہیے, اوبیئنگ از اے ویری نیگیٹو ورڈ. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وائل ٹاکنگ ٹو فیمیل اسٹوڈنٹس. آپ لوگوں کی بات نہیں ہے, میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, ہم 100 بار سوچتے ہیں اوبیڈینس کا ورڈ یوز کرنے سے پہلے کہ بھئی یہاں تو آگ لگ جائے گی اگر ہم نے یہ کہہ دیا مرد کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے, حدیث ہے. تو دیز آر دا سارٹ آف ٹائمز وی آر لیونگ ان کہ اتنا ڈیسینسٹائز اور اتنا زیادہ برین واش کر دیا گیا ہے, ہماری بچیوں کو ڈرا دیا گیا ہے, مرد کے بارے میں ڈرا دیا گیا ہے. مرد جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, آل مین آر پگز, مین شوڈ ڈائی. آپ کو پتا ہے جو ریڈیکل فیمنزم ہے وہ تو اب یہ ہے نا کہ آل مین آر پگز اور مین ہونے ہی نہیں چاہیے. اس لیول پہ, ایکسٹریم لیول پہ ہے. تو ایسی موویز بن رہی ہیں. سروگیسی, ایک لیسبین کپل ہے, وہ کہتے ہیں جی شادی کی کیا ضرورت ہے, سپرم بینک جاتے ہیں, ایک سپرم پکڑتے ہیں, سروگیسی کرواتے ہیں. سروگیسی ہوتا ہے کسی کا ووم ہائر کریں, آپ کو اپنا ووم ظاہرہ دینا بھی نہیں پڑے گا, کسی کا ووم ہائر کریں, اس کو پیسے دیں, اسی میں جو ہے ایمبریو رکھوائیں, بچہ ہو جائے گا, وہ بچہ آپ کا, پیسے دیں سپرم بینک کو, بچہ ہمیں چاہیے. تو مین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پر موویز بن رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ذہن سازی یہیں سے شروع ہوتی ہے نا. 20 سال پہلے LGBTQ پہ کچھ چند ایک موویز بنتی تھی, ہم کہتے تھے یار یہ ایسے ہی ہے, یہ کہاں ریئل ہو سکتا ہے. ہو گیا ریئل کہ نہیں ہو گیا؟ بل پاس ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو سروگیسی اور یہ جو اس طرح کے کپلز دکھائے جا رہے ہیں اور انسیسٹ کی طرف بھی لایا جا رہا ہے ہمارے یوتھ کو, اور وہ انسیسٹ کتنا بڑا گناہ آپ کو بتائیں. ابھی ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بس ایسے ہی دکھا رہے ہیں. اللہ معاف کرے اگر ہم نے دعویٰ نہ کیا, اگر ہم نے ان فتنوں کو نہ سمجھا تو 20 سال بعد آپ دیکھیں گے پھر ہم دیکھ رہے ہوں گے وہ چیزیں کامن ہو چکی ہوں گی. تو بہرحال جسٹ ٹو وائنڈ اپ یہ چیزیں, اور اگر آپ دین کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں پھر آپ کو یہ ڈوز جاری ہے. ریسٹ ایشورڈ یونیورسٹیز میں بھی یہی ڈوز جاری ہے, آپ کو میڈیا کے تھرو بھی یہی ڈوز جاری ہے, ہر جگہ سے آپ کو یہ ڈوز جاری ہے, اور پھر آپ یہی پروڈکٹ بنیں گے. جیسے کچھ چیزیں اب بہت اچھی, میں ایک اسکالر کی آپ کو بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی کہ سیکریٹ سسٹم آف ٹائم ورسز دا سیکولر سسٹم آف ٹائم. دجال کا جو سسٹم آف ٹائم ہے وہ سیکولر سسٹم آف ٹائم ہے, اور اللہ کا بنایا ہوا ٹائم سیکریٹ سسٹم آف ٹائم. اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ کا بچہ پہلے کوکا کولا میں مینیجر لگے یا پیپسی میں مینیجر لگے اور پھر اس کی شادی ہوگی. یہ سیکولر سسٹم آف ٹائم کا بنایا ہوا ایک رول ہے. سیکولر سسٹم آف ٹائم نے آپ کو گھول کر پلا دیا ہے کہ آپ ڈگری کے بغیر جاب نہیں کر سکتے, ڈگری کے بغیر پیسہ نہیں کما سکتے, آپ کو 16 ایئر آف کالج کرنا ہی کرنا ہے, اور آپ کو جو ہے نا وہ 25-26 سال پہلے ایجوکیشن کرنا ہے, پھر آپ کی شادی ہوگی. اللہ رسول نے کوئی لمٹ نہیں. اب اس سیکولر سسٹم آف ٹائم کو ہم اتنا زیادہ عادی ہو چکے کہ ہم نے فرض سمجھ لیا ہے, وہی سے بھی زیادہ فرض سمجھ لیا, قرآن و حدیث سے بھی زیادہ, کہ نہ بچے کے بعد ڈگری نہیں ہے, جاب نہیں ہے تو نکاح نہیں اس کا, شادی اس کی. ہاں چاہے اس کا ایمان برباد ہو, چاہے وہ جو ہے نا 7-8 افیئرز بنائے اس سے پہلے,
چاہے وہ جو مرضی دیکھتا پھرے, ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں, ہم وہی کریں گے جو سیکولر سسٹم آف ٹائم کہتا ہے. اور یہی ماسٹر پلان ہے دجال, کہ لوگ سیکولر سسٹم آف ٹائم میں ایسے گھر جائیں, ایسے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ وہ فطرت سے دور جاتے ہیں, فطرت سے دور جاتے ہیں. اور فطرت یہی ہے کہ جب بچہ بالغ ہو اور جب بچے کی آپ نیڈز دیکھیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دار بچہ, دیکھیں وہ چیز بھی درست ہونے والی ہے نا کہ پیرنٹنگ بھی ایسی کریں پھر شروع سے کہ اس کو اتنا ذمہ دار بنائے کہ اس کی شادی کی جا سکے انشاءاللہ جلد ایج میں. ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی بوائے ہو اور اس کی شادی کر دی جائے, تو یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے. بہرحال لیکن فائدے ہی ہیں جلدی شادی کے. اسی طرح یہ کہیں نہیں ہے کہ پہلے وہ 16 ایئر کے ایجوکیشن کرے پھر پیسے کمائے. جیوز تو اس سسٹم کو فالو نہیں کر رہے, حالانکہ پوری دنیا کو یہ سسٹم دینے والے وہ ہیں, لیکن اس سسٹم کو وہ خود فالو نہیں کر رہے. 25-26 سال میں ان کا بچہ تو سی ای او ہوتا ہے. دنیا کے جتنے ینگ سی ای اوز ہیں سارے جوز ہیں, لسٹ نکال کر دیکھ لیں, کیونکہ وہ شروع سے اس لائف سٹائل پہ بچے کو لے کر جاتے ہیں, شروع سے اس پر گروم کرتے ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے, میرے پاس مثال ہے, میرے دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, پرائیویسی کی وجہ سے ظاہر ہے نام نہیں لے سکتا. تو ان کا بیٹا ہے, ابھی اس کی عمر 22 سال ہے. 18 سال کا جب وہ تھا انہوں نے اس کی شادی کر دی, اور اس کی گرومنگ بھی ایسے کی تھی, وہ ذمہ دار ہے. 18 سال میں ہی واز میکنگ ہیل لاٹ آف منی. 18 سال کی عمر میں بیکاز آف لینگویجز, اس کو عربی آتی تھی, انگلش آتی تھی اور اردو. انگلش بہت فر کیونکہ یو کے رہ کر آیا ہوا تھا, تو انگلش کی بیسس پہ ہی گاٹ اے جاب آن لائن. امریکن ایک کمپنی تھی, اس میں سیلز کی کوئی جاب تھی, حلال جاب تھی, وہ اس نے کی اور بہت پیسے کمائے, اور میرے خیال ابھی بھی ہے. اس جاب کی بیسس پہ اس کی شادی ہو گئی. اے لیول اس نے کر لیا, اے لیول میں اس نے اچھا سکور کیا سائیکالوجی میں, اور ماشاءاللہ اب اس کے 2 بچے ہیں. اب وہ 22 سال کا ہوا ہے تو اس نے کچھ ظاہر ہے اپنے سکلز بلڈ کیے, عربک بہت پکی کر لی ان 4 سالوں میں, کچھ ڈپلوماز کر لیے بہت اچھے بڑے یوزفل, اور مدینہ یونیورسٹی میں اپلائی کر دیا. مدینہ یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا الحمدللہ, اسکالرشپ پر ہوا ہے, جو بہت مشہور سعودیہ کی یونیورسٹی ہے. وہاں پر اس کو فلیٹ بھی مل گیا, اور وائف کو بچوں کو فلیٹ میں لے کر جائے گا. 22 سال کی عمر میں شادی شدہ ہے, 2 بچے ہیں, پیسے اس نے کما لیے ہوئے ہیں. مدینہ یونیورسٹی میں جا کے آرام سے عالم بنے گا, کوئی اس پہ بوجھ نہیں ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں, پیرنٹس کا کوئی بوجھ کچھ بھی نہیں, آرام سے عالم بنے گا وہاں جا کے. میں نے اس سے بات کی, کہتا کہ علی بھائی عالم بننے کے بعد میرا شوق ہے میں نے سائیکالوجی میں کچھ, کیونکہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو عالم بھی اور سائیکالوجی بھی. آپ دیکھیں 28-29 سال کی عمر میں وہ ایک عالم ہوگا, سائیکالوجی کا نالج انشاءاللہ اسے ہوگا, اور میری کیلکولیشن مطابق 5 بچے انشاءاللہ تعالی اللہ اور دے, اور ہو سکتا ہے 2 شادیاں بھی. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو یہ 28 سال کی عمر میں یہ پروڈکٹ آپ مجھے دکھا دیں, لیکن ممکن ہے, کرنے والے کرتے ہیں, اور وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو سیکرٹ سسٹم آف ٹائم کو فالو کرتے ہیں. ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور لاسٹ بات یہ چیز میں سمجھاتا ہوں, اور اس کے بعد ہم بس اگلی کلاس میں باقی چیزیں ڈسکس کریں گے. یہ جو 4 لیئرز آف دجال ہیں, دیکھیں یہ لیئرز نیسیسریلی حدیث میں نہیں ہیں, لیکن حدیث میں ان لیئرز کے اشارے ملتے ہیں کہ دجال کو پہچاننے کے لیے کچھ لیئرز کو پہچاننا ضروری, وہ ان لیئرز کے پیچھے چھپا ہوگا. کوئی ایسا سچ حدیث میں نہیں ہے, لیکن اشارے میں. لیئر آف مس انفارمیشن. مس انفارمیشن کیا ہوتا ہے؟ سچ کے ساتھ جھوٹ کا مکسچر. ٹھیک ہے, اور زیادہ تر جھوٹ, سچ بھی ہوتا ہے لیکن جھوٹ زیادہ ہوتا ہے. اب لیئر آف مس انفارمیشن میں یہ ازمز اور سکزمز آتے ہیں, جو دجالی ازمز اور سکزمز ہیں. جیسے فیمنزم کین اپیل ٹو یو بیکاز اسپیشلی اگر آپ کو کوئی مرد ڈسا ہوا ہے تو فیمنزم ول ریئلی اپیل ٹو یو, کیونکہ اس میں کچھ اچھی باتیں ہیں. اچھی باتوں سے مراد ہے کچھ اوتھینٹک باتیں یا کچھ جینون ایشوز لے کر آتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, تو سچ ہے, لیکن باقی جو زارا ہے وہ دجل ہے. دجل سے مراد ہے مس انفارمیشن ہے, اور دھوکے کی باتیں, اور دھوکے کی طرف لے جانے والی موومنٹ ہے. کیونکہ ان شارٹ فیمنزم ول لیڈ یو ٹو الہاد, ایتھیزم. زیادہ تر فیمنسٹ جو ہوتی ہیں وہ ایتھیزم کی طرف چلی جاتی ہیں, اللہ رسول کو بھی چیلنج کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح لبرلزم پورا دجل ہے, اس میں کچھ ٹھیک ہے اچھی باتیں ہوں گی, کچھ اوتھینٹک باتیں بھی ہوں گی, لیکن دجل ہے. تو جتنے ازمز اور سکزمز ہیں ماڈرن, وہ دجل ہے. تو یہ لیئر آف مس انفارمیشن ہے, if you want to recognize him. اور اس کا اینٹیڈوٹ میں نے آگے لکھا ہوا ہے, قرآن اور حدیث. اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کا نالج دیں تاکہ وہ ان لیئرز کو پہچان لے, تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ ٹھیک ہے یہ باتیں ہیں لیکن ان میں دجل موجود, اور جو قرآن حدیث کی ٹھوس باتیں ہیں وہ ہمارے لیے سسٹم کی باتیں. اسی طرح لیئر آف سائنٹیفک آ, یہ کیا ہے؟ سائنٹیفک ایسا نالج اس کے پاس ہوگا, جیسے بارش, وہ جہاں چاہے گا بارش کا حکم دے گا, بارش ہو جائے گی. اریگیشن جہاں چاہے گا اریگیشن, آرٹیفیشل اریگیشن آج کل آپ کو پتا ہے بہت. تو اس طرح کی چیز. تو آج کے دور میں نے اپنے خود کلاس فیلوز کو دیکھا, اللہ انہیں ہدایت دے,
GIK سے پڑھے, ساؤتھ کوریا گئے, جرمنی گئے, ماسٹر, واپس آئے تو ایتھیسٹ تھے. اور یہ تبلیغی بھائی تھے, جب گئے تھے تو سر پر ٹوپی تھی اور شلوار قمیض میں تھے, اور تبلیغی جماعت کے لوگ تھے جو مجھے نماز کے لیے بلایا کرتے. واپس آئے تو ایتھیسٹ تھے. کیا ہوا؟ واٹ ہیپن؟ جب وہ ایک دم فلسفیز پڑھی جو ایک آپ کو پتا ہے ویسٹرن سائنسز ہیں, جیسے فروئڈ کو اگر آپ پڑھ لیں وداؤٹ اسٹڈنگ عقیدہ, if you study Freud, there are many chances کہ آپ مذہب سے تو جائیں گے, گاڈ سے بھی جائیں گے. سیگمنٹ فروئڈ کی بات کریں, اگر آپ جو ہے وہ ظاہر ہے جان لاک کو پڑھ لیں, فادر آف لبرلزم, جو آپ پڑھیں گے IR کی ڈگری کریں گے, لبرلزم پولیٹیکل سائنس کی ڈگری کریں گے, جان لاک کو پڑھنا پڑے گا. اور اگر آپ عقیدہ نہیں پڑھے ہوئے اور جان لاک کو پڑھ لیں گے تو دیر آر ہائی چانسز کہ آپ یو ول ٹرن آؤٹ ٹو بی این ایتھیسٹ. ایڈم اسمتھ کو آپ پڑھ لیں گے, جو کہ آپ کو پڑھنا پڑے گا ڈگری کرتے ہوئے, تو دیر آر ہائی چانسز یو ول بی این ایتھیسٹ. ڈاروین کی باتیں جب آپ کے سامنے آئیں گی, ایوولوشنسٹ کی باتیں جب آپ کے سامنے آئیں گی, تو آپ ایک دم سوچیں گے کہ یار یہ باتیں کیا ہیں, ہمیں تو مولویوں نے یہ بتایا ہے لیکن یہ تو یہ باتیں. تو وہ ایسا دجل ہے اور ایسا بندہ